الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته فإنها سبيل النجاة وسفينة النجاة ومصباح الهدى मेरे मुसलमान सामीन किराम भाइयों बहनों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा हर एक के लिए बाइस नजात और बाइस कामयाबी और कामरानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ही खैर है, बरकत है, अजर व सवाब है, नजात और कामयाबी है। दुनिया में भी सआदत की ज़िंदगी है और आखिरत में भी सआदत की ज़िंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर किसी भी मखलूक की बात पर अमल करना ये बाइस तबाही व बर्बादी है।
گمراہی اور ضلالت ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا جو ہے مستحق بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی ناکامی اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، آخرت میں بھی تباہی اور بربادی، پریشانیوں کا اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب نبی علیہ السلام والسلام کی سنت کو ترک کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے جب پیارے نبی علیہ السلام والسلام کی سنت کو چھوڑ دی جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی قوم پر آنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا اہم سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا جب تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس قوم میں موجود ہوں گے تو وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جو توبہ استغفار کرتے رہے۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس قوم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ ہو تو اس قوم پہ بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت وجود اور بابرکت ذات کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، اور دوسرا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت اور پاکیزہ سنت کی وجہ سے بھی وہاں پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ اکبر! جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دی جاتی ہے کسی اجتہادی بنیاد پر بھی، اجتہاد کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اگر چھوڑ دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، یہ ایک انتہائی امن و امان کی اللہ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے، ضمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کسی بھی وجہ سے بھی چھوڑ دی جاتی ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت۔ احد کے میدان میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 صحابی رسول کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کر رکھا تھا، جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات کی روشنی میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت حکم دیا تھا ان کو کہ کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں اترنا۔ فرمایا اگر ہمیں جو ہے شکست مل جائے، ہماری شکست ہو جائے اور ہمیں والعیاذ باللہ شہید کر دیے جائے اور ہماری لاشوں سے پرندے اگر نوچنے بھی لگے
تب بھی اس جگہ کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، بڑے زبردست قسم کے بہادر جرنیل تھے وہ، اور خالد بن ولید نے دوران جنگ 2 مرتبہ چکر لگائے اور اوپر دیکھا تو جبل رباط پہ کافی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، مجاہدین اسلام موجود ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ تیسری بار وہ پھر چکر لگاتے ہیں۔ اب اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور مشرکین بھاگ رہے تھے میدان احد سے، اور مسلمان مال غنیمت بھی وہ جمع کر رہے تھے۔ اب وہ 50 صحابہ کرام ان کی جگہ پر وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا مشرکین بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہیں اور ان کو بھگا بھی رہے ہیں۔ اب ہمیں فتح نصیب ہوئی، اللہ کے فضل سے فتح ہمیں ملی مسلمانوں کو، اب یہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم ان کی مدد کرتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے میں۔ اب یہاں پر ایسا ہی بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا سمجھا بعض نے، اور وہ اترنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو وہاں کے امیر تھے، انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا یہاں سے اترنے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، لہذا میں اجازت نہیں دوں گا اور میں نہیں اتروں گا یہاں سے۔ تو وہاں سے تقریباً 40 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ اجمعین وہ نیچے اترے، 10 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اوپر رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب تیسری بار چکر لگائے انہوں نے تو دیکھا اوپر صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہے، تو انہوں نے باقی جو گھوڑ سوار تھے ان کو اشارہ کیا کہ اوپر چڑھے۔ اوپر وہ چڑھے اور 10 صحابہ کرام کو شہید کیے، اور پھر وہیں سے نیچے اتر کر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 70 صحابی رسول شہید ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اطہر پر گہرا زخم آیا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ کس وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کو جو ہے اجتہادی طور پر، جان بوجھ کر نہیں، اجتہادی طور پر ان سے غلطی ہوئی، تو ایک حکم کی، ایک سنت کی مخالفت کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہی ہمارے لیے نجات ہے اور ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہو، اگر بچانا ہے تو اللہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی حکم کی مخالفت کی تو کسی بھی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب کے جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ اللہ کے عذاب صرف یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا وہاں پر جو ہے کوئی زلزلہ اللہ نے مسلط کر دیا، یا آسمان سے پتھروں کے بارش اللہ نے ان پر کر دیا، اور یا ان کو تباہ اور برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ صرف اللہ کے عذاب مختلف طریقوں سے جو ہے آ سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہونا، سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہونا، یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر نہ چلنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہونا، یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتے رہو گے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بڑی آزمائش ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں میں غرق کر دے، اور یا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب مسلط کر دے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کی ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کے اعتبار سے بھی تمام مخلوقات کی باتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سب سے افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں چلے گی۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ایک طرف ہو، تو ہم بحیثیت مسلمان، ہم پر فرض ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے اور باقی تمام اقوال کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اس حد تک عمل کرنے والے تھے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں مدینہ میں وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، شراب حرام ہونے سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے، اور اس کا نشہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بہت سارے لوگ جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اگر یہ کچھ دیر کے لیے نہ ملے تو پاگل کی طرح ہو جاتے ہیں، ہر چیز بیچ دیتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھیے ان کی سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام کی سیرت کتنی بابرکت سیرت ہے۔ جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، فوراً وہ گرا دیتے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے جو ہے وہ ندیاں چل رہی ہیں، فوراً ہر گھر سے لوگوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے شراب کو جو ہے وہ گرا دیے فوراً۔ اور جب خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے گدھا ذبح کر کے وہ کھانے کے لیے بالکل قریب تھے، ہانڈیوں میں گوشت ہے وہ ابل رہا تھا، بالکل تیار ہو چکا تھا، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، تو فوراً تمام صحابہ کرام نے ہانڈیوں سے گوشت کو پھینک دیا فوراً۔ یہ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، چون چرا نہیں کرتے رہے، کچھ دیر بعد اس کو گرا دوں گا نہیں کہا، فوری طور پر گرا دیے۔ یہ ہے اتباع سنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
اور سنت کے اندر واجب یا مندوب یا مستحب جو بھی ہے اس کے جو درجات ہیں وہ الگ ہے، لیکن بے اعتبار سنت نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ۔ فرمایا لوگوں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب تم میں سے کوئی جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ ان قریب بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور بچ کے رہنا ہر نئے اعمال سے، ہر نئی بدعتوں سے بچ کے رہنا۔ ہر نئے اعمال جو دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، عبادت کے نام پر کیے جاتے ہیں، یہ سب بدعات ہے، منکرات اور ضلالات اور گمراہی ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کے فتنوں سے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں ہے۔ ہر قسم کی عذاب سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہو، ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا ہو تو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہر قسم کی آزمائشوں سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو۔ آپ علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی بات لانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے سامنے کسی بھی شخص کی بات کو نہ لائی جائے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، جن و انس میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، صحابہ یا اہل بیت میں سے ہو، محدثین اور فقہاء اور ائمہ میں سے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تورات کا ایک صفحہ لے کر لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سخت جو ہے ناراض ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً بند کر دیا اس کو، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کرنے پر، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو کامیابی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ میری سنت کی اتباع نہ کرتے۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام جن کی امتی جو ہے نبی علیہ السلام کی امتی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امتی زیادہ، نبی علیہ السلام کی امتی کے بعد نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں تعداد کے اعتبار سے قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی امتی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امتی تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو رب ذوالجلال نے تورات عطا کی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کامیابی نہیں ملتی جب تک وہ میری اتباع نہ کر دے، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے زندہ ہوتے۔
اور قیامت کے قریب بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت پر، نبی علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے۔ جب کسی اولو العزم پیغمبر کو بھی کامیابی نہیں جب تک نبی علیہ السلام کی اتباع نہ کرے، تو عام لوگوں کو کہاں کامیابی ملے گی؟ اور افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسلمانوں پر، جب ان کے سامنے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو رکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو وہ اس میں مختلف قسم کے تاولات کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام کی بات کو مقدم کرنے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام کی بات میں، حدیث میں مختلف قسم کی تاولات کرتے ہیں۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا، بلکہ یہ فرض تھا ان پر کہ امام کی بات میں تاویلات کر لیتے۔ امام کو شاید یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یا امام تک یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف سند سے پہنچی ہوگی، اس طرح کر کے مختلف وہ تاویلات کر لیتے اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتے، لوگوں کو بھی نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف جو ہے بلاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات سے، ضلالات سے، گمراہیوں سے اللہ بچائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔